بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمیں خطاب، چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے اور وہ بچی ماں چھوڑتی، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں لگتا۔ اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہے تھے، میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کرنا کر، میری ماں کی کرنی ہے، میرے ابا کی کرنی، میری بہنوں کی کرنی، کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں، کسی کے سامنے اف نہیں کرنا۔ بے وقوف، اس سے محبت تو جتا پھرو، اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گا۔ پہلے دن ہی حکم، نہ تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے، اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی۔ اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت، یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے۔ ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے، لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دیندار، سب ظلم ہی ظلم ہے۔ اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی ہے، یہ کرتی ہے، اور ایسے بے وقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں ظلم ہیں۔ ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام ہے۔ 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ قاضی ایاس کے پاس آیا ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں، بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے۔ کہنے لگے چپ کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں۔ تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے، کہا نہ مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے، کہا اماں مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو، تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین۔ اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمیوں پہ پردہ ڈالو۔ بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں، انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا، کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو انہوں نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا۔ تو وہ زارو قطار رونے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔
آپ گھر میں تشریف لائے, آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر. کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں, سرکہ ہے. کہا واہ 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 واہ, نعم الادام الخل, سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے. سبحان اللہ, کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی, سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے. یا تو نے نمک کم ڈال دیا, تو نے مرچی زیادہ کر دی. ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا, تو پکانا ہمارے ذمے ہوتا تھا, تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی. جب 2,000 آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے, 5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے, اور 10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے. سخت سردی میں بھی, سخت گرمی میں. سردی میں جب رات کو آٹا گونڈتے تھے ہم, تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ, تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو, ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے. اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے. 2,000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی. تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی, تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں, پکا پکا برا حشر ہو گیا, کہتے کچی پکائی. بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے, تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی. اچھا, نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی, چینی کے بجائے نمک ڈال دیا. تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی. تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی. کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ, بڑی مزے کی کھیر, ساری لیا, میں اکیلا کھاؤں گا, کسی کو نہیں کھانے دوں گا. ساری کھیر کھا گیا, اس پر پردہ ڈالنے کے لیے. وہ تو جب انہوں نے کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا جا, ہائے مر گئی, یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا. ایک دفعہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی, تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی, تو وہ اندھیرا سا تھا, تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے. سب پی رہے, واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں, مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں, کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے. چپ کر کے پی رہے, چپ کر کے پی رہے, کسی ایک نے نہیں کہا. باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا, تو میں نے اس کا چاچا آتے نو چاہ پی ماما. وہ آ گیا, اس نے پہلا گھونٹ بھرا, ہوئے تھا کوڑی ہے, اس نے بانڈا پھوڑ دیا. پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا, بانڈا پھوڑ دیا.